الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ ہمارے 13 پارے ہو گئے ہیں۔ کل سورہ یوسف تفصیل کے ساتھ اس کا واقعے کا بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد سورہ الرعد، سورہ ابراہیم، الحمدللہ ان سے ہم گزرے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی 14واں پارہ ہے، اور سورہ الحجر جو کل شروع اس کی بالکل کچھ آیات تھی کل، اور آج اس کا انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پہلے سورہ حجر اور 14ویں پارے کی جو بالکل پہلی آیت ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ کافر لوگ جب آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت دیکھیں گے تو وہ سوچیں گے، یعنی وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اصل میں اس کے پیچھے جو اس کے شان نزول ہے نا، یعنی اس کے آیت کا جو شان نزول ہے، وہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جہنم میں جب لوگ جمع ہوئیں گے تو جو کافر لوگ ہوں گے نا، وہ گناہ گار مسلمان جو جہنم میں چلے گئے ہوں گے گناہوں کی وجہ سے، ان سے کہیں گے کیا فائدہ ہوا، تسی تو مسلمان سو، تو تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ تو پھر اللہ اپنے کرم سے گناہ گار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے آئے گا، تو کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہ دیکھیں ہر چیز قرآن کی، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور یہ بھی سچ ہونا ہے۔ یہ میرے اور آپ کا رب کا کلام ہے، آخرت میں یہ سچ ہونا ہے۔ دیکھیں قرآن نے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے جو پریڈکشنز کی ہیں، آج تک کوئی غلط نہیں ہوئی، کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا قرآن، سبحان اللہ۔ اور ایک کتنی پیاری عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، ہر چیز سچی ہو رہی ہے۔ آگے جا کے اللہ فرماتا ہے یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، جو مشہور آیت ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی کتنی سچ ہے، یعنی اتنے سال گزر گئے ہیں، اتنی صدیاں گزر گئی ہیں۔ قرآن آسٹریلیا سے لیں اور دوسری طرف امریکہ سے لیں، یورپ سے، سبحان اللہ سیم، اور کوئی کتاب نہیں۔ یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو ان کا ٹیسٹمن ہے کرسچنز کا، بائبل کا نیو ٹیسٹمن، اس سے اس کی لینتھ 3 to 4 ٹائمز ہے، وہ کسی کو بھی یاد نہیں۔ اور قرآن کا معجزہ دیکھے، قرآن دنیا میں کتنی دنیا کو یاد ہے۔ تو مطلب سب کچھ سچ ہو رہا ہے۔ اس پہ ہمیں ایک تو ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے، یا ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کتاب کے سچ ہونے میں، آپ لاجیکلی منطقی انداز میں بھی دیکھیں اس کائنات میں اس کی سچائیاں، یعنی یہ اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ عظمت قرآن کی اپنی وجہ سے ہے، کوئی اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا، کوئی ریجیکٹ ہی نہیں کر سکتا۔ 1400 ایئرز اگو جو سائنٹیفک فیکٹس بیان کیے ہیں، آج تک اس کو کوئی، فرعون کا جو کہا ہے کہ تیرے جسم کو ہم محفوظ کر لیں گے، تیری لاش کو، جب نکلی ہے ثابت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، اللہ نے ہمیں قرآن دیا، مصطفیٰ علیہ السلام دیے۔ آگے اللہ نے ذکر کیا انسان کو مٹی سے بنانے کا، اور جو جن ہیں ان کو آگ سے پیدا کرنے کا، اور پھر آگے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، اور پھر کس طرح اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، شیطان نے سجدہ نہ کیا، اور شیطان بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا، اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اے اللہ، میں تیرے چنے ہوئے بندوں کے علاوہ سب کو، تیرے چنے ہوئے بندوں کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا۔ ہوتا ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے، سنسیئر ہوتا ہے، لائل ہوتا ہے، وہ مخلص ہوتا ہے۔ وہ جب اس طرف آتا ہے، وہ اس لیے نہیں آتا کہ چلو مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی، اللہ نو یاد کر لئیے، ہن مصیبت موقع تے بھول جائیے۔ مخلص کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، آسانی ہے، مشکل ہے، خوشی ہے، غم ہے۔ جو بندہ عام زبان میں ہم کہتے ہیں اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، دوست وہ جو مصیبت میں کام، عام دنیا کی چیزوں میں ہم کہتے ہیں۔ تو جو مخلص ہے نا رب کے ساتھ، اسے اس چیز سے کوئی غرض نہیں، جیسے بھی حالات ہوں۔ وہ میں کئی دفعہ شعر پڑھتا رہتا ہوں، کوئی پردے وصلاں دے توڑ نہیں باہ جاندے بندے چنگیاں نسلاں دے، یا کسی اور نے اپنے انداز میں ایسے کہا کہ یہ ہے مخلص ہونا۔ مخلص لوگوں کو شیطان نہیں ہلا سکتا۔ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت کیوں دی ہے، اگر اللہ شیطان کو ٹائم ہی نہ دیتا لوگ گناہ نہ کرتے۔ نہیں، اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو آزمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائی دونوں، یعنی اللہ نے نیکی کی طرف دعوت دینے کے لیے انبیاء، اس کے بعد جب نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے اولیاء، علماء پیدا کیے، اور بدی کی طرف راغب کرنے کے لیے شیطان ہے، اس کی ذریت، اس کی اولاد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک، اللہ کی حکمت ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ نے آگے سورہ ملک میں آگے جا کے فرمایا نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت اور حیات کو تخلیق کیا دیکھنے کے لیے کون اچھے اور کم عمل کرتا ہے۔
खलक अलमौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कौन अच्छे अमल करता है। तो ये उसकी हिकमत का तकाजा है। उसने दोनों चीज़ें यानी मेरे और आपके सामने है, अब उसने देखना है कि कौन अच्छे अमल करता है। आगे अल्लाह ने जिक्र किया कि मेरे बंदो महबूब को फरमाएं आप फरमा दे कि मेरे बंदों को कि मैं बड़ा गफूर रहीम हूँ, और ये भी खबर दे दीजिए कि मेरा अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। यानी खौफ पे भी, खौफ और उम्मीद दोनों के दरमियान रहे कि यानी उसका अज़ाब भी है और वो बड़ा माफ़ करने वाला भी है। उम्मीद और खौफ के दरमियान रहना, यही असल में ईमान है। और इससे पहले, इसके बाद ये जो वाक़यात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है, इस पे भी वाक़या बयान करके अल्लाह ने फरमाया इसमें फ़रासत वाल, जो अहले फ़रासत है उनके लिए बड़ी निशानियाँ। फ़रासत क्या है? बुज़ुर्ग फरमाते हैं ये एक नूर है जो अल्लाह किसी के दिल में उतारता है, फिर इंसान अच्छे फ़ैसले करता है, फिर इंसान अच्छी सोच रखता है, उसे विज़डम मिल गई होती है, वो चीज़ों को बड़े अच्छे अंदाज से देखता है। आगे यानी इसी में अल्लाह ताला ने ना कसम खाई, ए हबीब मुकर्रम आपकी उम्र मुबारक की कसम। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक की कसम खाई। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं अल्लाह ताला ने आपके सिवा किसी नबी की ज़िंदगी की कसम नहीं खाई। ये मेरे और आपके प्यारे आका अलैहिस्सलाम हैं जिनकी अल्लाह ने कसम, उम्र की कसम खाई है। आपने फरमाया हज़रत इब्न अब्बास ने कि अल्लाह ने आपके सिवा किसी नबी की ज़िंदगी की कसम नहीं खाई, गोया के फरमाया ए मुहम्मद तुम्हारी ज़िंदगी की कसम और दुनिया में तुम्हारी उम्र की कसम और बका की कसम। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला ने मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शान अता फरमाई है। आपकी शान वराउल वरा है। समरी कर थोड़ा टाइम है, दिल होता है और भी आप इसी की तफसीर में और भी बड़ी मुफस्सिरीन ने खूबसूरत बातें लिखी हैं। मगर आगे गुजरते हैं, आगे चलते हैं। अल्लाह ने असहाबुल ऐका और असहाबुल हिजर का जिक्र किया है। ये लोग थे, इन्हें बड़ी स्किल थी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में, इन्हें बड़ी कह लें उस वक़्त के लोग बड़े एक्सपर्ट थे, पहाड़ों को खोद कर मकान बना लेते थे, लेकिन अपने अंबिया को जुटलाया। इनके ऊपर भी अल्लाह का अज़ाब है। जो मर्ज़ी हासिल कर लो, जो मर्ज़ी पालो, हाँ जब तक अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं ना, उनकी तालीमात पे चलना नहीं, तो ज़िंदगी आफ्टर ऑल उसका इंजाम अच्छा नहीं है। आगे अल्लाह ने इसी सूरत के आखिर में फरमाया अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आपको कामिल यकीन हासिल हो जाए। यानी इंसान जब इबादत करता है बातिन में नूर पैदा होता है, अंदर इंसान के अंदर नूरानियत, लज्जत, हलावत, चाशनी इबादत की पैदा, सजदों की लज्जत चखता है, उसके इनामात को, बातिन की आंख खुलती है, यकीन बढ़ता है। यानी इंसान इल्मुल यकीन से कि सिर्फ पता है, ऐनुल यकीन से हक्कुल यकीन तक चला जाता है। आगे चलता हूँ, सूरह नहल शुरू होती है। सूरह नहल मक्की सूरत है और कुरान पाक की तरतीब में ये 16वीं सूरत है। नहल यानी शहद की मक्खी का इसमें ज़िक्र है, इसीलिए इसका नाम नहल है। इसमें अल्लाह ताला ने चौपायों का जिक्र किया कि कैसे इंसान उसको, मतलब उस इंसान के लिए उसमें कई तरह, चौपाया मतलब जानवर, इंसान के लिए उसमें कितने फ़ायदे हैं। इंसान जानवर यानी इनसे दूध भी लेता है, इनके ऊपर सफ़र भी कर सकता है, और इस तरह कितने इंसान इससे फ़ायदे उठा सकते हैं। आगे अल्लाह ताला ने ज़मीन से पैदा होने वाले फलों, नेमतों, सूरज, चाँद, सितारों, अल्लाह ने अपनी नेमतों का जिक्र किया। फरमाया क्या वो खालिक जो इतना कुछ पैदा फरमा दे, उसके मिसल हो सकता है जो कुछ भी पैदा ना कर सके। सुभान अल्लाह। क्या फिर आगे अल्लाह फरमाता है क्या तुम लोग नसीहत कबूल नहीं करते। आगे अल्लाह ने फरमाया अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, इन्हें शुमार ना कर सकोगे, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। इसके बाद आयत आती है ये मुशरिक लोग जिन्हें बुतों को अल्लाह के सिवा पूजते हैं। ये मुशरिक लोग जो बुतों को अल्लाह के सिवा पूजते हैं, जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। इसको अनफॉर्चुनेटली कई लोगों ने ना ये ऐसा किया है कि उन लोगों ने जो आयतें मुशरिकीन के ऊपर और जो आयतें बुतों के हवाले से नाजिल हुई, उन्होंने ना उसको गलत करके औलिया, अंबिया के साथ के जी मतलब इसका उन्होंने ऐसे किया कि यानी इसका सही तर्जमा ये मुशरिक लोग जिन बुतों को अल्लाह के सिवा पूजते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि ये नाउज़ बिल्लाह ये लोग जो अल्लाह के सिवा अंबिया को, औलिया को पुकारते हैं, इस तरह इसका गलत। हालांकि इसका यहाँ मतलब ये बुत ही है, मुशरिक लोग ही हैं। इसका ये मतलब बड़े बड़े मुफस्सिरीन, इमाम राज़ी, इमाम तबरी, इमाम जोज़ी, इमाम कुर्तबी, इमाम इब्न कसीर, अल्लामा शौकानी, बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने इसका यही तर्जमा किया है। और पुकारना भी, अंबिया और औलिया को पुकारना भी कोई बुरी बात नहीं है।
امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے کیونکہ یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی خواب میں آئے، فرمایا بارش یقیناً ہوگی، عمر یعنی آپ اس وقت خلیفہ تھے، ان کو اس کی خبر دے دو، اور فرمایا اور کہو تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے۔ وہ بندے جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے خبر دی، آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا، یہ صحیح حدیث ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا۔ اب دیکھیں بارش نہیں ہو رہی، صحابہ اس دور کے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پہ جا کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ دعا فرما دیں، امت جو ہے نا وہ قحط کی وجہ سے ہلاک ہو رہی ہے۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اور بھی بڑی اس طرح کی روایات ہیں، مختصر وقت ہونے کی وجہ سے اب میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا پھر ذکر کیا کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کن ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل علم سے، اہل ذکر سے جب تمہیں نہیں پتہ۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم پوچھتے رہیں۔ اسی سے تقلید کا استدلال کرتے ہیں علماء، یہ جو ہم حنفی، شافی، حنبلی، مالکی، یہ اسی سے ہے۔ ان لوگوں نے محنت کر کے میرے اور آپ کے لیے چیزیں آسان کی ہیں تاکہ ہم آرام سے اسے ہمارے لیے مسائل نکال دیے ہیں آج کے دور کے حوالے سے۔ آگے اللہ نے فرمایا اگر ان کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جائے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتے ہیں اور اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں، اور بیٹی کی ذلت کو اٹھا رکھیں، سوچتی ہیں یعنی بیٹی کو یعنی پالنا ایسے ہے جیسے ذلت ہے، اور اسے زندہ مارنا کے سوچتے ہیں۔ اندازہ لگائیں اس وقت کس طرح کے لوگ تھے اور اسلام نے بیٹی کو کیسی عزت دی۔ سنیں خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ وہ آ کر کہتے ہیں اے گھر والو السلام علیکم۔ جدو کسی دے گھر دھی پیدا ہوندی ہے، اللہ فرشتیاں نو بھیجدا ہے، فرشتے آ کے کہتے ہیں السلام علیکم، اور اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں، یعنی کور کر لیتے ہیں فرشتے بیٹی کو، اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں اے کمزور لڑکی، کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا اس کی قیامت تک مدد کی جائے گی، یعنی ماں کی مدد کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ دونوں بالغ ہو گئیں، آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ یعنی یہ جو اللہ معاف کرے یہ کلچر ہے نا بچیاں کے پیدا ہونے پہ اس طرح خوش نہ ہونا، یہ اندازہ لگائیں یہ بڑا برا ہے۔ کس طرح فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں، سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، سبحان اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ لوگوں کو فوراً پکڑتا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچتا۔ اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ آگے اللہ نے پھر اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ بار بار اللہ اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ دودھ دینے والے جانوروں کے پیٹ میں خوراک پیدا ہوتی ہے، کیسے ایک ہی جگہ سے وہ ان کا گوبر بھی نکلتا ہے، خون بھی بنتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح شہد کی مکھی کا بعد میں ذکر کیا، اس صورت کا نام بھی کہ چھوٹی سی مخلوق ہے، پہاڑوں، درختوں اور جگہوں پہ اپنا گھر بنانے کا اللہ نے اسے شعور عطا فرمایا، کس طرح پھلوں کا رس چوستی ہے۔ سوچے سے ایک چھوٹی سی مکھی، کوئی آج سبحان اللہ مالک کائنات، کس طرح اللہ فرماتا ہے کہ پرندے فضا میں اڑتے ہیں، انہیں اللہ ہی تو بغیر کسی سہارے میں فضا میں قرار دیے ہوئے، یعنی انسان نے تو آج جہاز بنایا، دیکھیں پرندے کب سے ہو، کیسی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے۔ آگے اللہ نے قرآن کی آیات ہیں، اسے جامع الاحکام کہتے ہیں اس آیت کو، کہ اس میں بڑے یعنی احکامات موجود ہیں، ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے کہ اللہ عدل احسان بھی قرآن کی تلاوت کرنی شروع کرنی ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ لازمی پڑھنا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جب یہ نبی امی کی زبان سے اعلیٰ درجے کی فصاحت و بلاغت کا قرآن سنتے ہیں تو یہ کافر کہتے ہیں یعنی کوئی بندہ ہی نہیں آ کے کوئی بشر سکھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کی دلیل کی کمزوری کا اندازہ دیکھیں کہ قرآن عربی ہے اور جس شخص کی طرف یہ کہہ رہے ہیں کوئی بشر سکھاتا ہے وہ تو اجمی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور نبی امی کی بھی یہاں میں نے بات کی، امی کا لفظ کا مطلب بھی لوگ غلط لے لیتے، اسی طرح ایک اور اس کا مطلب یہ ہے جس کا کوئی استاد نہ ہو، امی کا مطلب میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، یعنی آپ کو کسی نے نہیں پڑھایا، آپ کا استاد آپ کا رب ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا آگے جا کے پھر اگر بندہ نادانی میں یعنی اسے نہیں پتا تھا، یعنی انسان گناہ کر بیٹھا اور احساس ہوا بعد میں اسے، اور اس نے سچے دل سے توبہ کی اور نیکی پر کاربند ہو گیا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دینے والا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے دین کی طرف بلانے کے لیے
اپنے رب کی طرف بلانے کے لیے جو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ نے فرمایا اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ اس کے ساتھ ہے جو گناہ چھوڑتے ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو نیک کام کرتے ہیں۔ تو اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے کہ ہم تقوی والے ہوں، نیک کام کرنے والے ہوں، بیٹیوں کی پیدائش سے ہم ایسے منہ بگاڑنے والے نہیں بلکہ خوشیاں منانے والے ہوں، وہ بھی اللہ کی رحمت بن کے آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں۔ اللہ نے جو اپنی قدرتوں کا اظہار کیا ہے ہم اسے سمجھیں، ہمارا اس سے اللہ کے ساتھ اور تعلق مضبوط ہو، محبت ہو، اور اسی طرح قرآن کے سچے ہونے، قرآن کا آج بھی اسی طرح اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، تو دیکھیں آج بھی اسی طرح ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں التجا ہے جو آج باتیں ہوئیں اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی بیشی ہے اللہ معاف فرمائے، اللہ آپ سب کو خوشیاں دے۔ بارک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔